إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، مقصد زندگی رب کی بندگی ہے. یہ بات ہم میں سے ہر ایک اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو جو زندگی عطا کی ہے وہ اسی لیے کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت و فرما برداری، عبادت اور بندگی میں انسان بسر کرے. بندگی کی توفیق ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اہم نعمت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ اے پروردگار تیری کما حقہ بندگی بجا لانے کی توفیق دے. بندگی کی توفیق ملنا نعمت الہی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد جو اس نعمت سے محروم زندگی بسر کر رہی ہے، یقیناً یہ قابل افسوس اور قابل ندامت
اور قابل توجہ امر ہے کہ انسانیت کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں اور زندگی کے ہر قدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ اگر اسے اللہ کی یہ توفیق مل جائے کہ اللہ کی بندگی کی توفیق مل جائے تو بندگی کو بجا لاتے ہوئے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا وقت دینا اور قربانی، ہماری کوششیں اور ہماری کاوشیں اور ہماری یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رائے گاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے دربار میں بیکار ہو جاتی ہیں۔ بندگی کو بجا لاتے ہوئے جن امور کا لحاظ رکھنا چاہیے ان امور میں سے ایک ایسا امر ہے یا ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی طرف ہم میں سے بہت سارے توجہ نہیں دیتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں انسان یا مومن بندہ بندگی بجا لاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن رب العالمین کے دربار میں وہ معذور نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اسے اجر و ثواب سے نہیں نوازا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو اس کے یہاں پر رد کر دیتے ہیں اور لوٹا دیتے ہیں۔ دراصل میری مراد بندگی کو بجا لاتے ہوئے، عبادت و فرما برداری ادا کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو بھی عمل، جو بھی عبادت آپ انجام دیتے ہیں، آپ اپنی عبادت میں مخلص ہوں، اخلاص کو اپنانا چاہیے، ریاکاری ہماری عبادتوں میں نہ آئے، اخلاص جسے خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے جس عمل کو آپ انجام دیں گے، سمجھ لیجیے وہی عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوتا ہے۔ آپ نے رات کا ایک حصہ عبادت کے لیے خاص کیا یا دن کا کوئی وقت آپ نے عبادت کے لیے خاص کیا، لیکن آپ عبادت جو بجا لاتے ہیں کہ آپ عبادت بجا لاتے ہوئے دل میں آپ کی یہ نیت پیدا ہو رہی ہے اگر میں عبادت بجا لاؤں تو لوگ مجھے نیک سمجھیں گے اور لوگ میری تعریف کریں گے، لوگوں کے پاس میرا مقام و مرتبہ ہوگا، لوگ مجھے عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور معاشرے میں میرا ایک وقار ہوگا۔ اگر یہ ہماری نیت ہو دوستو، اور اگر ہماری یہ نیت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، لوگ مجھ سے خوش ہوں گے یا نہ ہو لیکن اللہ کو خوش کرنا یہ میرا مقصود ہے، جب تک ہماری یہ نیت نہ ہوگی اس وقت تک ہماری عبادتیں اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ عبادت کو بجا لائیں، لیکن یاد رکھیں عبادت کو بجا لاتے ہوئے خالصۃ للہ، اللہ کے لیے اس عبادت کو بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کی عبادتیں ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کے خیرات اور آپ کے طاعت ہونی چاہیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، کیسے؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ آپ کا ہر عمل اخلاص پر مشتمل ہونا چاہیے اور آپ کے ہر عمل اور آپ کی ہر عبادت میں خالص عمل اور خالص نیت کا فرما ہونی چاہیے۔ دوستو صحیح بخاری کو پڑھ کر دیکھیں، ہمارا یہ ایمان ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین میں اگر کوئی سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی ضعیف احادیث موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راہ بتائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اس پر تقریباً امت کا اجماع یا امت کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد اگر اس روئے زمین میں اگر کوئی سب سے صحیح کتاب موجود ہے تو صحیح بخاری ہے، جسے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کو ترتیب دی، محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ کتنی عظیم کتاب ہے یہ، اور اس عظیم کتاب کی شروعات کس حدیث سے ہوتی ہے دوستو؟ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروعات جس حدیث سے کی، وہ حدیث ہمیں نیت پر دلالت کرنے والی حدیث ہے۔ وہ حدیث ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کر لیں اور اپنی نیت کو بہتر بنا لیں۔ نیت میں کھوٹ، نیت میں بگاڑ، نیت میں فساد اور نیت میں خلل انسان کے عمل کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے مقام پر ذکر کرتے ہیں، جس کے امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں يدخل في 70 بابا من ابواب العلم، کہ اس حدیث کے تحت علم کے 70 چیپٹر داخل ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں علم کے 70 ابواب اور 70 چیپٹرز گویا کہ اس حدیث میں داخل ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ آپ کی نیت جیسے ہوگی اس کے مطابق آپ کو بدلا دیا جائے گا۔ آپ کی نیت درست اور خالص ہے تو آپ کو اس کے مطابق بدلا دیا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت میں بگاڑ ہے تو گویا کہ اسی کے مطابق آپ کو بدلا دیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہجرت کرتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جمعہ میں معلوم کیا ہجرت کتنی عظیم عبادت ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ ہجرت جیسا عظیم عمل انجام دیتے ہوئے اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عظیم عمل کے مطابق، گویا کہ عظیم نیت کے مطابق اس عظیم عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ہجرت کرتا ہے بندہ دین کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، بندہ اپنا ملک چھوڑتا ہے، اپنا مقام چھوڑتا ہے اور اپنی سرزمین اگر چھوڑتا ہے اور دوسرے مقام کی طرف اگر ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا اور رسول کو خوش کرنا یہ اس کا مقصود ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ہجرت بھی اسی کے تحت ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ اور آپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، ایک بندہ ہجرت کرتا ہے، اپنا مقام چھوڑتا ہے دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا انسان ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ اس نے جس کے لیے ہجرت کی تو گویا کہ اس کو وہی چیز ملے گی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مہاجر ام قیس رضی اللہ عنہ، ام قیس نامی ایک خاتون کہ جن سے محبت کرنے والے ایک شخص جنہوں نے مکہ سے مدینہ اس لیے ہجرت کی کہ ام قیس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور مہاجر ام قیس نے اس لیے مکہ کو چھوڑا تاکہ مدینے میں موجود ام قیس سے شادی کریں اور ام قیس سے نکاح کریں۔ تو اسی سیاق میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے اگر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کی اس نے نیت کی وہ نیت تو اسے عطا کر دیں گے، لیکن اللہ کے پاس ایسا بندہ معذور نہیں ہوگا اور اللہ کے پاس ایسے بندے کو اجر و ثواب سے نہیں نوازا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ينبغي لكل من صنف كتابا ان يبتدئ فيه بهذا الحديث، کہ ہر وہ شخص جو کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے، کوئی علم حدیث پر کتاب لکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کرے، اس لیے کہ نیت اگر ٹھیک ہے تو گویا کہ اس پر مرتب ہونے والا عمل بھی اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر نیت میں خلل، نیت میں بگاڑ اور نیت میں کھوٹ ہے تو اس پر مرتب ہونے والا عمل بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا ہے دوستو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بار بار اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا کوئی بھی نیک کام انجام دیتے ہیں، یاد رکھیں شیطان کی سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے آپ کو نیک کام سے روکیں، لیکن اگر آپ نے شیطان کو ہرا دیا، شیطان کو مغلوب کر دیا اور آپ نیک کام کرنے پر اگر اتر آئے، نیک کام کے میدان میں آپ نے قدم رکھا تو شیطان کی دوسری چال بازی ہوتی ہے، شیطان کی دوسری مکاری ہوتی ہے، وہ آپ کی نیت پر حملہ کرتا ہے اور اسے پتا ہے شیطان کو اگر آپ کی نیت پر حملہ کرنے میں
اگر وہ کامیاب ہو جائے تو گویا کہ ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بار بار ہمیں اپنی نیت کے ساتھ مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے, نیت کے ساتھ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, بار بار اپنی نیت کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے, نیت کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے, نیت کو ٹٹولنے اور کھنگالنے کی ضرورت ہے. دوستو کہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یقیناً ضرور شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. آپ مسجد آتے ہیں, دل میں خیال ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں نمازوں کی پابندی کرنے لگ جاؤں تو لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے, شاید کہ اس کے نتیجے میں مجھے کوئی اچھا رشتہ آ جائے, کوئی اچھا جاب مل جائے. یہ سب ایسے دنیاوی مقاصد ہیں جو شیطان ہمارے اپنے دلوں میں پیدا کرتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید نے اس کا علاج بتایا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کچھوکا لگے کہ شیطان ہمارے دل میں اس طرح کے وسوسے پیدا کرے, آپ عمل کے میدان میں قدم رکھتے ہیں لیکن دل میں نیت پیدا ہوتی ہے لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں, لوگوں کے پاس میرا وقار ہو, لوگوں کے پاس میری عزت ہو. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے پروردگار, نہیں, میں یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کر رہا ہوں, تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو خوش کرنا یہ میرا مقصود نہیں. اسی لیے امام عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, اخلاص کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريد بها تعظيما من الناس. کہ ایک مکلف, ایک مسلمان کہ کوئی بھی عبادت, کوئی بھی اطاعت جو انجام دیتا ہے وہ اللہ کے لیے انجام دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انجام دے. لوگوں کی عزت, لوگوں کی تکریم اور لوگوں کا وقار حاصل کرنا اس کا مقصود نہ ہو, لوگوں کے پاس وقار حاصل کرنا اس شخص کا مقصود نہ ہو, تو اسی کو اخلاص کہتے ہیں. دوستو اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون ہیں جو اخلاص کی بنیاد پر جو عمل انجام دیتے ہیں اور ہماری عبادتوں میں کتنا اخلاص نظر آتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو بار بار اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دوستو اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں, عظیم محدثوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ فرماتے ہیں نیت کے تعلق سے, ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی انها تتقلب علی. یہ فرماتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی لانها تتقلب علی. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت ساری چیزوں کا علاج کیا, دل میں پیدا ہونے والے بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو علاج کرنے میں کامیاب ہوا, لیکن نیت کا معالجہ, نیت کی درستگی یہ ایسا عمل ہے, سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے نیت کی درستگی میں ہوا کرتی ہے, کیونکہ بار بار یہ نیتیں بدلتی رہتی ہیں. دوستو ابتدا میں آپ کی نیت اچھی ہوگی, آپ نے کوئی خیر کا کام شروع کیا ہوگا, ابتدا میں آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا, لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے قریب کرنا. لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ کے قدم آگے بڑھتے ہیں, تو شیطان آپ کی نیت پر حملہ کرتا ہے. ابتدا میں آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بلکہ ہر لمحہ اور ہر قدم اپنی نیت کا جائزہ لیں, اور جہاں بھی نیت پر حملہ اگر شیطان کرتا ہے تو فوراً اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. تو سمجھ لیجیے اللہ کے پاس ہماری گرفت نہیں ہوگی, اللہ کے پاس ہمارا وہ عمل قابل قبول ہوگا. اس لیے کہ نیتیں جانتے ہیں ابتدا میں ٹھیک ہوتی ہے, لیکن بعد میں نیت میں خلل اور نیت میں بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے. یا الفاظ نیت ابتدا میں نیت بری رہتی ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی نیت کی اصلاح کر لی, آپ کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا. آپ نے کوئی نیک کام شروع کیا, ابتدا میں آپ کی نیت لوگوں کے پاس اپنا مرتبہ حاصل کرنا, لیکن بعد میں آپ کو پتا چلا یہ عمل غلط ہے اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے پاس ہم مقام مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے, تو آپ نے اپنی نیت کی اصلاح کر لی. یاد رکھیں دوستو, اگر ہم نے اپنی نیت کی اصلاح کر لی, ابتدا آپ کی نیت بالکل درست نہیں تھی, لیکن بعد میں اگر آپ نے اپنی نیت کی اصلاح کر لی, دوران عمل اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ضرور قبول کر لیں گے. لیکن ابتدا میں آپ کی نیت اچھی تھی, لیکن درمیان میں اگر خلل پیدا ہو جائے, آپ نے اگر اس کی اصلاح نہیں کی, بنیاد تو ٹھیک تھی لیکن اس پر مرتب کیا جانے والا عمل, اس میں اگر خلل اور بگاڑ پیدا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بار بار اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جہاد یہ کتنی عظیم عبادت ہے, جس میں انسان اپنی جان کی بازی لگاتا ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں جہاد جیسی عظیم عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نیت کا دخل رکھا ہے. اگر انسان جہاد میں شریک ہوتا ہے, اپنی جان کی بازی لگاتا ہے, کفار اور مشرکین سے مدبھیڑ اس کی ہوتی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے, لیکن اگر اس کا
تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، تاکہ لوگ اسے پہلوان کہیں، تاکہ اسے لوگ تعریف کے پل باندھیں، اگر اس کا یہ مقصود ہو۔ یاد رکھیں ایسا مجاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اسی مجاہد کے ذریعے سے جہنم کی شروعات ہوگی اور جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ عن الرجل يقاتل حمیہ ويقاتل شجاع ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص ہے جو لڑتا ہے، میدان جہاد میں قدم رکھ کر لڑتا ہے، اپنے قبیلے کی طرفداری کرتے ہوئے، اپنی جماعت کی طرفداری کرنے کے لیے لڑتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو لڑتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو لڑتا ہے اپنی بہادری کا جوہر دکھلانے کے لیے۔ بتائیے اللہ کے رسول، ان تینوں میں سے کون ہے جس میں اللہ کی خاطر جو لڑ رہا ہے؟ وہ شخص جو اپنی قبیلے کی طرفداری کرتے ہوئے لڑتا ہے، یا وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑ رہا ہے، یا وہ شخص جو اپنی بہادری کے جوہر دکھلانے کے لیے لڑتا ہے؟ ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تینوں اللہ کی راہ میں نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑنے والا حقیقی مجاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، جو بندہ اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے۔ جہاد کا مقصود بھی یہی ہے دوستو، اعلاء کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا، یہ جہاد کا مقصود ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، یہی بندہ گویا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جتنی عظیم عبادت انجام دیتا ہے اتنی ہی نیت بھی عظیم ہونی چاہیے، جتنی عظیم عبادت انجام دیتا ہے نیت بھی اسی قدر عظیم ہونی چاہیے۔ آپ جو عبادت انجام دے رہے ہیں بالکل عظیم ہے، بالکل بڑی عبادت ہے، لیکن نیت اگر معمولی ہو، نیت میں اگر کھوٹ اور خلل ہو، یاد رکھیں دوستو ایسا عمل اور ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ قربانی کا موسم ابھی چند دنوں پہلے گزرا، اور اس موقع پر بھی ہم نے یہ بات معلوم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قربانی کا جو حکم دیتے ہیں، جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا جو حکم دیتے ہیں، وہ صرف جانوروں کا خون بہانا نہیں، جانوروں کا گوشت تقسیم کرنا نہیں، جانوروں کا گوشت کھانا یہ مقصود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے۔ آپ طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپ قربانی کو انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ کو یہ مقصود نہیں کہ آپ قربانی کے جانور کے خون بہائیں۔ جانوروں کا خون بہانا اور جانوروں کا گوشت یہ سب اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو ہماری نیتیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پاس نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی خشیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے ہر عمل، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس عظیم عبادت کو انجام دیتے ہوئے بھی انسان کو اپنی نیت خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عظیم عمل انجام دیتے ہوئے بھی انسان کو اپنی نیت خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، نیت اگر بری ہے تو محض نیت اگر بری ہو جائے تو اس پر شریعت مؤاخذہ نہیں کرتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نیت اگر اچھی ہے آپ کی تو محض اچھے ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک ثواب لکھتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کسی جمعہ میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی آپ کے سامنے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن هم بحسنات ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک اللہ نے نیکیاں لکھ دی ہیں اور برائیاں بھی لکھ دی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ جو بندہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، محض نیت کرتا ہے اور اسے انجام نہیں دیتا ہے، محض نیک عمل کے ارادے پر اس بندے کے ثواب میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ انجام دیتا ہے اس عمل کو، اس نیک کام کو، نیت جتنی اچھی ہوگی، نیت میں انسان جتنا مخلص ہوگا، اس کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 اور 700 نیکیوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔
اور پھر اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ بندہ اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے، محض برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھی جاتی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم فرمائی ہے دوستو۔ نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ برائی کے ارادے پر ایک برائی لکھی جانی چاہیے، لیکن رحمت الہی ہمیشہ غضب الہی پر غالب آتی ہے۔ تو یہ کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک برائی نہیں لکھی جاتی، یہاں تک کہ اگر وہ برائی کر بیٹھتا ہے تو اس کے کھاتے میں اور اس کے نام اعمال میں ایک برائی بس لکھی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ برائی کے ارادے کرتے جائیں، اور شریعت ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے ابتدا میں اگر نیت برائی کی آتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسے کچل دے اور اسے دبا دینا چاہیے اور اسے انجام دینے کی کسی بھی صورت میں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس نے دل میں برائی کا پختہ ارادہ کر لیا تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر دل میں برائی کا پختہ ارادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی گرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو بکر نفع بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار لے کر آپس میں ملاقات کرتے ہیں، لڑنے کی باری ہے، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا جہنم میں ہوگا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قتل کرنے والے نے جس کو قتل کیا کہ وہ مقتول، اور جو قتل کیا گیا وہ جہنم میں کیوں ہوگا؟ فما بال المقتول یا رسول اللہ، کہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جس کو قتل کیا گیا وہ بندہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے والا اپنے قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن جس کو قتل کیا گیا اس نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ سامنے والے کو میں ختم کر کے رہوں گا، تو اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا دوستو کہ نیت، بری نیتیں کہ کبھی کبھار دل میں آتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ اسے کچل دے اور اسے انجام دینے کی نہ کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور دل میں اگر کوئی بندہ پختہ اگر برائی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا مواخذہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہر ممکن ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور خصوصاً ابھی حج کے موسم سے ہم فارغ ہوئے ہیں، حج کا موسم ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، اور حج کے موسم میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ تو اس موضوع سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام حاجی حضرات کے لیے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ انجام دیا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے حجاج کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیں دوستو حج ایک عظیم عبادت ہے، اور میں نے کہا کہ ان کے عبادت جتنی عظیم ہوتی ہے نیت بھی ہماری اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اکثر لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ حج کے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد دل میں خواہش ہوتی ہے لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں، لوگوں کے پاس میری عزت ہو، میری نگاہ ہو، اگر لوگ مجھ سے برا سلوک کرنے کی کوشش کریں تو دل میں یہ نیت ہوتی ہے ارے میں تو ایسا بندہ ہوں جس نے تو حج کا فریضہ انجام دیا، یہ میرے ساتھ کیوں برا سلوک کر رہا ہے؟ تو ایسی نیتیں دل میں آتی ہیں۔ تو میں عرض کروں گا حجاج کرام سے اپنی نیت کو حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو حج کا فریضہ انجام دیا ہے وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے پاس حاجی صاحب کا لقب حاصل کرنے کے لیے نہیں، حاجی صاحب کا لقب حاصل کرنے کے لیے اور عزت حاصل کرنے کے لیے ہم نے حج کا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حج مبرور جیسی عظیم دولت سے سرفراز ہونے کے لیے ہم نے حج کا فریضہ انجام دیا ہے۔ یہ بار بار ہمارے دلوں میں، خصوصاً حجاج کرام کے دلوں میں یہ نیت ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حجاج کرام نے حج کے عظیم فریضے سے جو فارغ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں یہ حج مبرور بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات حج کرنے سے قاصر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ حرمین شریفین کی زیارت اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے, اور حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشنودی کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.